بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آج آپ کو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام میں جو فضیلت و عظمت حاصل ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو انہیں میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ وہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی۔ انہیں کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 ہجری میں پیدا ہوئے۔ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق تھا۔ پورا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ بن عفان بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف تھا۔ زمانے جاہلیت میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا اور اسلام قبول کرنے والے چوتھے مرد تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار تاجر تھے۔ انہوں نے فروغ اسلام اور استحکام اسلام کے لیے اپنی کافی دولت خرچ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عالم اسلام کو ایک قرآن اور ایک قرات پر جمع کیا۔ اس مقصد کے لیے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ قرآن کی 7 نقلیں کروائی اور ان کا ایک ایک نسخہ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، شام، یمن، بصرہ، کوفہ اور بحرین میں محفوظ کر دیا۔ اسی میں سے 4 نسخے اب بھی دنیا میں موجود ہیں: حجوہ نبی استنبول میں، مصر میں اور ماسکو میں۔ آپ کے آخری زمانے میں اندرونی سازشیں بہت بڑھ گئیں۔ عبداللہ بن سبا نے بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان شک و شبہات پیدا کر دیے۔ کوفہ، بصرہ اور مصر کے بے شمار سازشی 35 ہجری کے آخر میں حاجیوں کے بیس میں مدینہ پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 22 روز محاصرہ کرنے کے بعد 20 مئی 656 عیسوی کو مکان میں داخل ہو کر خلیفہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 146 احادیث مروی ہیں۔